امام زمانہ کے جلد ظہور کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین خالق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والعصمة الفاطمیہ والصولة الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابة النقویہ والحیبة العسکری والغیبة الالہ القائم بامر اللہ۔ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ جیسا کہ کل آپ سب کے سامنے بیان کیا تھا کہ انشاءاللہ جو مجلس عزا اب ہم آگے بیان کی جائیں گی ان سب میں عقائد اسلامی کی بات ہوگی۔ کل جو خواہران آئی تھیں ان کو اندازہ ہے کہ کل میں نے توحید کی بات کی تھی، کیونکہ جب ہم لوگ دین کو پڑھتے ہیں تو اصول دین آپ سب جانتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خدا انسان جو ہے وہ توحید پر، نبوت اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ ولایت اور عدل پہ جو ایمان رکھتے ہیں ان کو فرقہ شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں، لیکن جو ان تینوں پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی بھی ایک چیز پر بھی، یعنی اگر نبوت کے ختم نبوت پر وہ ایمان نہیں رکھتا تو یعنی کہ وہ شخص مسلمان کی کیٹیگری میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ کافروں کے زمرے میں شمار کیا جائے گا۔ تو آج انشاءاللہ کہ ہم فلسفہ بعثت انبیاء کو بیان کرنا چاہیں گے۔ اپنی سماعتوں کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ محمد عجل فرجہم، بر محمد وآل محمد صلوات۔ خواہران سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو پیچھے خواہران بیٹھی ہیں آپ لوگ آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ آنے والوں کو پھر جگہ مل سکے، پھلانگنے کی ضرورت نہ پڑے، یہ آداب مجلس کے خلاف کام ہے۔ اور ساتھ ساتھ درود پڑھتے جائیے، پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جب انسانوں کو خلق کیا، سب سے پہلا انسان ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے، یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے، انسانوں کو سعادت کی راہ پہ پہنچانے کے لیے خداوند متعال نے ایک ایسا وسیلہ ہمارے لیے قرار دیا ہے کہ جن کو انبیاء اور مرسلین کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر خدا انہیں مبعوث نہ کرتا اور صرف انسان پیدا کرنا شروع کرتا تو ہمارے پاس کوئی گائیڈنس نہیں ہوتی۔ اگر آپ کہیں پر جا کر کوئی نئی مشینری خریدتے ہیں کہ جو آپ جس سے متعارف نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کو کتاب بھی ملتی ہے، اس کے ساتھ آپ کو بتانے والا بھی ملتا ہے، کوئی کمپنی ہوتی ہے جو بتاتی ہے۔ تو اسی طرح خداوند متعال نے نبیوں کو خلق کیا، سب سے پہلے نبی بھیجے تاکہ ہم ان سے سیکھ کر اپنی گمراہیوں کو دور کر سکیں۔ قرآن میں بھی سورہ نساء آیت نمبر 165 میں خداوند فرماتا ہے کہ انبیاء کو بھیجا کہ جو جنت کی بشارت اور جہنم سے ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے، یعنی خدا نے صاف لفظوں میں قرآن میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، حضرت محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبوت میں یہ بات ماننا، اس پر ایمان رکھنا ہمارے لیے فرض ہے، اور ان کی شریعت کہ جو رسول اللہ پر آئی ہے وہ تمام دنیا کے لیے ہے اور رہتی دنیا تک، یعنی جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی یہ شریعت، اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتی۔ کوئی اگر آ کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں اب نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو اس کے دعویٰ کو آپ کو باطل کرنا ہوگا۔ اسی طرح اس کے باوجود ہم اسلام
اسلام میں کیونکہ اور بھی ایسی کتابیں ہیں خدا کی کہ جو رسول اللہ سے پہلے آئی تھیں اور ان کو ماننے والے بھی اس زمانے میں موجود ہیں اور ان کو کافر نہیں کہا گیا ہے کیونکہ وہ آسمانی ادیان کے پیروکار ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کو محبت سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ آپ نے بھائی چارگی سے پیش آنا ہے اور ان کے احکام ہیں. جیسے کافر کے لیے صاف ممنوع ہے کہ آپ نے اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھانا، لیکن ان لوگوں کے تھوڑے سے احکامات مختلف ہیں کہ جس کے لیے آپ علماء سے رجوع کر سکتی ہیں. اور وہ لوگ کہ جو سوائے ان لوگوں کے کہ جو کہ اسلام کے دشمن ہیں، کہ جو کہ اللہ کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ آپ نے جنگ کرنی ہے. جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ایک جنگ عظیم لگی پڑی ہے، غزے میں بیچارے معصوم بچے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے، یہ ایسے غاصب لوگ ہیں کہ جو دین اسلام کے خلاف ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ان لوگوں سے جنگ کرنی ہے اور ان کو آشکارا کرنا ہے. بہرحال ایک اور عقیدہ جو اسی میں آتا ہے کہ تمام ہمارے انبیاء معصوم عن الخطا ہیں. یہ ہمیں ماننا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے اور 1,24,000 یہ سب نہ یہ خطا کرتے تھے، نہ یہ غلطی کرتے تھے، نہ یہ گناہ کرتے تھے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، نہ ہی بچپنے میں، نہ ہی اپنی جوانی میں اور نہ ہی اپنے بڑھاپے میں. یعنی کسی بھی عمر کے حصے میں اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ بچپن میں ان کے پاس عقل نہیں تھی یا علم نہیں تھا، ایسا نہیں ہے. یہ جب پیدا ہوتے ہیں تب سے خدا نے ان کو معصوم قرار دیا ہے، کیونکہ اگر یہ شخصیات معصوم نہ ہوتی تو ہم ان پر کبھی بھی اعتماد نہ کرتے، ہمارا اعتماد ان کے اوپر سے اٹھ جاتا، لوگ انہیں اپنے اور خدا کے درمیان کا واسطہ نہ بناتے. کیونکہ ہمارا اور خدا کے درمیان کا واسطہ ہے. اگر ہمیں پتا ہو کہ ہم کسی کے درمیان کا واسطہ صحیح نہیں ہے تو ظاہری بات ہے ہم اس پہ شک کریں گے. اگر یہ انبیاء معصوم نہ ہوتے تو ہم شک کرتے کہ ہو سکتا ہے کہ بھول چوک میں انہوں نے ہمیں وہی غلط سنا دی ہو یا ہمیں اپنی طرف سے باتیں بتا دی ہوں. انبیاء جتنے بھی ہیں وہ کبھی بھی اپنی طرف سے کچھ بھی پیش نہیں کرتے، وہ سب کا سب وہی بتاتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو بیان کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے انبیاء اور رسول کا افتخار ہے کہ وہ مطیع اور فرما بردار بنتے ہیں اللہ کے. اس کے لیے دلیل موجود ہے. ہم خود نماز میں جو مسلسل جملے تکرار کرتے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ گواہی بتاتی ہے کہ وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے تھے. اسی طرح عزیزان، کسی بھی نبی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا ہوں. کسی بھی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ تم میری عبادت کرو یا مجھے خدا مانو. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ نے کہیں پر بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا ہے. اسی طرح انبیاء کو اذن خدا بندی سے غیب کی علم ہوتا ہے، چاہے وہ ماضی کا علم ہو، حال کا علم ہو یا مستقبل کا علم ہو. قرآن میں سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27 میں خدا فرماتا ہے کہ پروردگار عالم غیب کا جاننے والا ہے اور وہ کسی کو اپنے غیب کے اسرار سے آگاہ نہیں کرتا مگر ان رسولوں کو کہ جنہیں اس نے منتخب کیا ہے. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد جو تھے ان کو محمد والے محمد صلوات وہ ان وسیلوں سے ہمیں پوشیدہ باتوں کو بیان کیا کرتے تھے. اسی طرح عقیدہ نبوت میں ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء الہی غیر معمولی کام اور معجزات دکھاتے تھے. ہمارے سامنے مختلف ہیں، رسول اللہ کے مختلف معجزات ہیں، لیکن یہ تمام معجزات صرف اور صرف اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن سے ہوتے تھے. اس عقیدے میں ایک اور عقیدہ بھی آتا ہے کہ جو رسول پیغمبر ہیں وہ شفاعت بھی کرتے ہیں. یہ بات میں نے کل بھی جیسے صراحتاً بیان کی تھی کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 3 ہے کہ کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا مگر وہ کہ جسے اللہ اذن دے. یہ میں نے کل بیان کیا تھا. لیکن یہاں پر شفاعت کے حوالے سے ایک بات ہم سب مومنین کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ شفاعت بغیر کسی حساب کتاب کے نہیں ہوتی ہے. ہم سمجھیں کہ بس ہم گناہ کرتے رہیں، علی علی کرنا ہے، شفاعت کرنے کے لیے تو ذاتیں موجود ہیں. نہیں عزیزان محترم، شفاعت ایسے
نہیں ملتی ہے. شفاعت کے لیے آپ کا رابطہ ان شخصیات کے ساتھ ہونا چاہیے. ایک دنیاوی مثال پیش کروں گی کہ میں اس وقت ادھر بیٹھی ہوئی ہوں. اگر میں اس وقت اپنے بچے سے جو اس وقت میرے گھر میں ہے میں اس سے کوئی چیز مانگتی ہوں تو میرا تو اس سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں. میں چاہے کتنی ہی اس چیز کی پکار کرتی رہوں. مثال کے طور پر مجھے پانی نہیں مل رہا اور میں پانی پانی کرتی رہتی ہوں, اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو آواز لگاتی ہوں اور اس تک میری آواز نہیں پہنچ رہی, کیا وہ مجھے پانی فراہم کرے گا؟ کیونکہ اس کے لیے کوئی واسطہ ہونا ضروری ہے, چاہے وہ موبائل کا واسطہ ہو, چاہے وہ خود سامنے ہو یا جس کے ذریعے میں پیغام پہنچاؤں, واسطہ ہونا بہت ضروری ہے. تو اسی طرح ان شخصیات کے ساتھ اگر ہمارا رابطہ ہوگا, ایک کنیکشن ہوگا, تبھی وہ ہماری شفاعت کریں گے. یہی چیز ہمارے وسیلے میں بھی آ جاتی ہے. ہم جو وسیلے مانگتے ہیں, حتیٰ کہ خدا نے در کھولا ہوا ہے, خدا نے کہا ہے کہ جاؤ مانگو ان کے در سے, کیونکہ خدا کے اذن سے یہ ہماری باتوں کو قبول کرتے ہیں, چاہے وہ دنیاوی چیزیں ہوں چاہے وہ مانوی شکلیں ہوں. یہ ضروری ہے کہ ہمیں ان سے لو لگانا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل ان سے بے بہرا ہوں, کہ ان کے اقوال ہیں لیکن ہم اپنی زندگی میں ان کو رائج نہیں کر رہے, ہم اپنی زندگی میں ان کو اوپر عمل نہیں کر رہے. اگر آپ ان کی کہیں بھی کسی بات کو نہیں مانتے, آپ خود دیکھ لیں, ہماری جو والدہ ہیں اگر ہم اپنی ماں کی بات کا احترام نہ کریں, ایک بات بھی نہ مانیں, تو آخر والدہ بھی ناراض ہو جاتی ہے. تو اسی طرح ان شخصیات جب یہ دیکھیں گی کہ ہاں واقعاً, کیونکہ ہم خطا والے بندے ہیں, خدا کو بھی پتہ ہے, معصومین کو بھی پتہ ہے کہ ہم ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہم پاک اور صاف ہوتے تو ہم فرشتے ہوتے, ہمارے اندر گناہ ہے. قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 64 میں خدا فرماتا ہے, اگر وہ لوگ خود پر ظلم کرنے اور گناہ کے مرتکب ہونے کے بعد آپ کے پاس آتے اور اللہ سے طلب بخشش کرتے ہیں اور رسول خدا بھی ان کے لیے طلب غفران کرتے, تو خدا معاف کرنے والا اور مہربان پاتے خدا کو. یعنی صاف الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اگر تم نے خود پر ظلم کیا, کیونکہ ہم جو ظلم کرتے ہیں نماز نہ پڑھ کے, پردہ نہ کر کے, اور جتنی بھی برائیاں ہیں, غیبت, حسد, تہمت, یہ جتنی بھی برائیاں ہم کرتے ہیں, یہ اصل میں ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, ہم کسی اور پر ظلم نہیں کرتے. اسی طرح جو گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں وہ جب اللہ سے طلب کرتے ہیں بخشش, وہ جب رسول خدا کے پاس آتے ہیں یا ان ہستیوں کے پاس آتے ہیں کہ جن کا وسیلہ ہمیں اپنانے کے لیے خدا نے کہا ہے نا, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ کس کی آیت ہے؟ یہ انہی ہستیوں, 14 معصومین کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو ہمیں خدا نے کہا ہے. اسی طرح قرآن میں حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کی داستان ہم سب جانتے ہیں. اس میں کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف کے ساتھ ان کے برادران نے کیا کیا تھا, کس طرح سے ان کو دھوکہ دہی کی تھی. اپنے والد کے پاس آتے ہیں, ایک وقت ایسا آتا ہے, کہتے ہیں اے پدر ہمارے لیے خداوند متعال سے طلب مغفرت کرے, اس لیے ہم نے بہت خطائیں کی ہیں. وہ بوڑھا باپ کے جو یعقوب نبی ہے اس نے کہا کہ ہاں میں قبول کرتا ہوں, اور ان کا یہ جملہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 اور 98 ہے کہ عنقریب میں تم سب کے لیے بارگاہ خداوندی میں طلب مغفرت کروں گا. یعنی یہ ہستیاں اللہ کی بارگاہ میں جا کے طلب مغفرت پچھلے زمانے میں بھی کرتی آئی ہیں. یہ توسل گزشتہ امتوں میں بھی ہوا ہے اور آج کی امت میں بھی یہ توسل موجود ہے. کہ اگر کوئی اس توسل کو کہتا ہے کہ نہیں یہ توسل نہیں ہے, تو آپ قرآن سے سورہ یوسف کی آیت نکال کے دکھا سکتے ہیں کہ انبیاء سے بھی ان کی جب اولاد توسل کرتی تھی تو اللہ ان کو اس اذن سے ان کو اذن دیا گیا ہے کہ ہاں تم بھلے دعا کرو, میں پھر دعا کو قبول کروں گا. تمام انبیاء کا ہدف جو اس دنیا میں آنے کا ہے وہ مشترک تھا. سب انسانی معاشرے میں ایمان, خدا اور قیامت, دین کی صحیح تعلیم و تربیت, اخلاقی اصولوں کی تقویت سے انسان کو سعادت کی طرف لے کر آنا چاہتے تھے. ہم تمام انسان کو کمال تک لانے کے لیے یہ تمام قربانیاں دی گئی ہیں. یہی دلیل ہے کہ ہمارے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ محترم ہیں. اذیتیں برداشت کرتے رہے, ہر نبی نے اذیت برداشت کی ہے, ایسا نہیں کہ مخصوص چنے چنے نبیوں نے برداشت کی ہے. روایات میں ہے کہ بنی اسرائیل ایک ایک دن میں 70 انبیاءوں کا قتل کر دیتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ تبلیغ دین کرتے تھے, کیونکہ وہ اللہ کی تبلیغ مسلسل کرتے رہتے تھے. محمد وآل محمد صلوات.
اگرچہ کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ترقی ہوتی رہی، کیونکہ پہلے دین ابراہیمی تھا، پھر آہستہ آہستہ اور کتابیں آئیں، اور پھر ایک وقت آیا کہ خداوند عالم کی طرف سے حکم ہوا کہ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، اپنی نعمتوں کو تم پر میں نے تمام کر دیا ہے اور اسلام کو دین جاوید کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ ہمارے نبیوں نے اپنے بعد سے آنے والوں کی بھی بشارت دی ہے، جیسے کہ جتنے بھی پرانے انبیاء ہیں، پرانی کتابوں میں اگر دیکھیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان محترم، یہ جو درود آپ اتنا ہلکا پڑھتے ہیں، یقین جانیں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ رسول خدا ایک حدیث ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ جہاں پر میرا نام لیا جاتا ہے اور سننے والے مجھ پہ درود نہیں بھیجتے، آخرت میں آپ کی پکڑ ہوگی۔ پر محمد وآل محمد بلندتر صلوات اسی طرح اگر ہم تاریخ کی طرف جائیں تو تاریخ میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ رسول کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ جب رسول اللہ کی ابھی بعثت نہیں ہوئی تھی تو مدینے میں باقاعدہ یہود کا ایک گروہ تھا کہ جو آیا تھا، کہ جن کو پتا تھا کہ رسول آئیں گے اور ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے وہاں پر آ کر انتظار کیا ہے، اگرچہ کہ جب مبعوث پر رسالت ہوئے ہیں تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے ان کو مانا اور کچھ لوگوں نے ان کو نہیں مانا۔ ہم جو جناب سلمان فارسی کا ذکر سنتے ہیں وہ بھی پہلے مسلمان نہیں تھے، انہوں نے مختلف اوقات میں آ کے رسول اللہ کی وہ نشانیاں دیکھی ہیں۔ آپ جائیے تاریخ میں پڑھیں، جب وہ نشانیاں دیکھی تو وہ فوراً کا فوراً ایمان لائے، اور ایسا ایمان لے کر آئے ہیں کہ ان کو رسول اللہ نے کہا کہ سلمان منا اہل بیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ حتیٰ کہ نہ وہ سادات تھے، نہ ایسا کوئی ان کا الگ کوئی خاص مقام تھا، وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن اس مقام تک خود کو لے آئے کہ انہوں نے صرف اللہ کی مانی، صرف اور صرف پیغمبر نے جو کہا وہ چپ چاپ سنا، اسی لیے ان کو کہا گیا کہ سلمان منا اہل بیت۔ بزرگان محترم، جو آسمانی ادیان اللہ کے رسولوں کو دیے گئے، خاص طور پر جو دین اسلام ہے، وہ ہماری اگر فردی انفرادی زندگی یعنی گھریلو زندگی، عبادت وغیرہ صرف اس کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہماری معاشرتی زندگی کے لیے بھی آیا ہے۔ گھر میں رہ کر عبادت کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب آپ معاشرے میں نکلتے ہیں تو معاشرے میں جو عدل و انصاف قائم کرنا ہے، ہم سب سنتے ہیں نا کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو ظلم سے دنیا بھری ہوگی، اور امام کیا قائم کریں گے؟ عدل و انصاف قائم کریں گے اور اس دنیا کو عدل سے بھر دیں گے۔ عزیزان، میں کچھ مجلس سن رہی تھی، وہاں پر صراحتاً عالم دین مجھے یاد نہیں آ رہے، پر وہ یہ بات بول رہے تھے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آج ہماری زندگیوں میں عدل نہیں ہے اور کل انشاءاللہ امام کا اگر ظہور جاتا ہے تو کیا ہم ایک رات میں منقلب ہو جائیں گے؟ کوئی معجزہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام حسین کی کربلا، امام حسین کی زندگی سے دیکھ کے، کیونکہ امام حسین بھی معجزہ کر سکتے تھے، مولا چاہتے تو ایک اشارہ کرتے اور وہ پانی مولا تک آ جاتا، لیکن مولا نے وہ اشارہ نہیں کیا، کیونکہ مولا دکھانا چاہتے تھے کہ کون حسینی ہے کون یزیدی ہے۔ یہی چیز امام زمانہ میں بھی کام آئے گی کہ آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ کی زندگیوں میں وہ عدالتیں نہیں ہیں، کیونکہ امام جب آئیں گے تو ظلم جور کو ختم کر دیں گے۔ اب آپ نے اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ کہیں میں اپنے رشتوں میں، اپنے ارد گرد کی کہیں پر بھی میں ظلم تو نہیں کر رہی۔ اگر آپ کی زندگی میں عدل نہیں ہے، اپنے وقت کو ضائع تو نہیں کر رہی، یہ بھی ظلم ہے۔ اگر آپ نماز کو اول وقت نہیں پڑھتی یا پھر پڑھتی ہی نہیں ہیں، قضا کرتی ہیں، تو یہ بھی ہمارے اوپر ظلم ہے، یہ آپ اپنی روح کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اور یہ تمام ہمارے جو اعضاء ہیں یہ گواہی دیں گے اس ظلم کی کہ خدایا اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس ہاتھ سے کسی کے اوپر ظلم کر کر، اس نے پیر گواہی دیں گے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، کیسے کہ یہ اس جگہ پر لے کر گیا مجھے کہ جہاں پر گناہ کی محفل تھی۔ اسی طرح اس نے اس یہ کان گواہیاں دیں گے کہ خدایا میں نہیں چاہتا تھا، یہ مختار تھا انسان، لیکن اس نے اپنے کانوں میں ہیڈ فونز ڈال کے یا ایسی محفلوں میں گیا کہ جہاں پر گانے بج رہے تھے، جہاں پر میوزک تھا۔ تو یہ جو ظلم ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں، تو کیا امام آئیں گے اور ہم فوراً ایک رات میں درست ہو جائیں گے؟ نہیں۔ جب یہ عدل و انصاف میرے امام نے قائم کرنا ہے تو پہلے امت ضروری ہے۔ یہ امت نہیں تھی تبھی 11 کو شہید کر دیا گیا۔ اب ہمیں امت بننا ہے تاکہ جب امام آئیں تو واقعی ہم امام کے پیچھے لشکر کے طور پر رکھیں۔ بس امام زمانہ کے ظہور کے لیے بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کوئی نسلی امتیاز کو پسند نہیں کرتے تھے، نہ زبانیں، نہ قومیں، نہ ملتیں، وہ کہتے تھے سب کچھ یکساں ہے۔ قرآن سورہ حجرات میں انسانوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، تمہیں خاندانوں میں، تمہیں قبیلوں میں قرار دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بڑے خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں، یا عموماً ذاتوں پر بہت زیادہ ہوتا ہے، میری یہ ذات ہے، میری وہ ذات ہے، تو عزیزان محترم یہ امتیاز کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے آپ کو بس پیدا کرنا تھا، کیونکہ اگر ہمیں قبیلوں میں پیدا نہ کرتا اللہ تو ہم ایک دوسرے کو پہچان نہ پاتے، یہ ضروری تھا۔ تو پھر افتخار کس چیز پر ہے انسان کا؟ قرآن اسی آیت میں آگے کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم وہ ہیں کہ جو متقی ہیں۔ یعنی اسی طرح پیغمبر کی حدیث میں ہے کہ اے لوگوں جان لو کہ تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ حضرت آدم ہمارے باپ ہیں، سب کے باپ ہیں۔ اسی طرح نہ عرب کو عجم پہ فضیلت ہے، نہ عرب کو عجم پہ کوئی برتری ہے۔ اسی طرح نہ سیاہ کو گندمی پہ اور نہ ہی گندمی کو سیاہ پہ۔ لوگ اپنے کلرز پہ بھی بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم تو گورے ہیں اور وہ کالا ہے، اس پہ بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ رسول فرما رہے ہیں اور آگے کہہ رہے ہیں کہ برتری کا معیار صرف اور صرف تقوی الہی ہے، یعنی خداوند متعال کی توحید پر ایمان رکھنا اور انبیاء پر ایمان رکھنا، یہ تو ہماری فطرت میں ہے۔ ہم نے اپنی فطرت کو کہیں چھپا دیا ہے، اسی لیے کہا گیا، دعوت دی گئی ہے کہ آئے غور و فکر کریں۔ یہی اگر غور و فکر کربلا سے پہلے لوگوں نے کیا ہوتا تو یہ کربلا برپا نہ ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین شہید کر دیے گئے۔ بس دران محترم، اگرچہ کہ امام حسین کی سوگ کی پہلی مجلس جناب زینب سلام اللہ علیہا نے قائم کی ہے، بی بی اپنی ذمہ داریوں سے تب بھی غافل نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت میرا امام، وقت کا امام سجاد کی دیکھ بھال ان کے ذمہ ہے۔ بہت نحیف تھے، بہت بیمار تھے۔ بی بی بار بار امام کے چہرے کو دیکھتی ہیں۔ کل میں نے مصائب میں پڑھا تھا نا کہ بی بی نے اپنے آپ کو لاش حسین پہ گرا دیا تھا، تو عزیزان اس وقت انہوں نے جیسے ہی سجاد پہ نگاہ کی تو سجاد کی بگڑی ہوئی حالت دیکھی، بھائی کے لاشیں سے اٹھی ہیں، چھوڑ کے فوراً سے سجاد کے پاس گئیں۔ اے میرے بھائی کی نشانی، تمہاری یہ حالت، مولا کہتے ہیں پھپھی اماں اپنے عزیزوں کو اس حالت میں دیکھنا، رشتہ داروں کی لاشیں دیکھ کر کیسے اذیت نہ ہو۔ بس 11 محرم کو ظہر کے بعد پسر سعد نے تو اپنے سپاہیوں کے لاشوں کو دفنا دیا، لیکن وہاں پر تمام صحابیوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ عزیزان سوچیں یہ زمین ہو، جگہ جگہ پر لاشیں پڑے ہوں، جن میں آپ کے بھائی کا لاشا ہو، 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا لاشا ہو، علی اکبر کڑیل جوان کا لاشا ہو، ارے دوسرے بھائی کی نشانی قاسم کا لاشا ہو۔ کس طریقے سے آپ اس سرزمین سے گزریں گی؟ مولا کی لاشیں دفن نہ کی گئی، بے گورو کفن پڑی رہی۔ اسی رات اہل حرم کو قید کر کے کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا ہے۔ ارے قیدیوں کو ایسے روانہ نہیں کیا، باقاعدہ ڈھول بج رہے تھے، شادیانوں کی گونج تھی۔ بی بی زینب جب سے شب عاشور ہوئی ہے ایک رات نہیں سوئی میری بیوی۔ 12 حرم کو روایات میں ہے کہ اہل حرم کوفے میں داخل ہوئے، کٹے ہوئے سر بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تصور کرے کہ شہر کوفہ کے دروازے ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں نظر آ رہی ہیں، ارے لوگ تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں۔ ارے سوچو، اور تو اپنے اوپر رکھ کے سوچو، اگر ہمیں کہیں لے جایا جائے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہو، ارے سر پہ میرے چادر بھی نہ ہو، ایک ایک تماشائی مجھے دیکھ رہا ہو۔ ارے وہ تو زینب کبریٰ علی کی بیٹیاں تھی، کہاں میری زینب، کہاں کوفے کا بازار۔ لیکن ایسا عالی شان خطبہ دیا کہ مولا علی کی سب کو یاد آ گئی اس عالم میں کہ اپنے بھائیوں کے سر کو نیزوں پہ دیکھا ہے، سروں پہ چادریں نہیں ہیں، مولا سجاد بیمار ہے، بچے پیاسے ہیں، لیکن خطاب کرتی ہے اے اہل کوفہ، اے مکارو تم ہم پہ گریا کرتے ہو، ہماری آنکھوں سے تو آنسو بھی جاری نہیں رکے۔ ارے وائے ہو تم پر، تم نے جگر گوشہ رسول کو خون سے آلودہ کر دیا، ارے تم نے کس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ بس بی بی کا خطبہ بآواز بلند ہونے لگا، تمام لوگ اپنی انگلیاں دبائی ہوئی ہے۔
کوفے والے ہیں نا کہ جنہوں نے مولا حسین کو بلایا تھا اور آج کھڑے بیویوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ عباشوں کا مجمع ہے. علی و فاطمہ کی بیٹیاں جگہ جگہ پہ تازیانے لگ رہے ہیں. ارے ننھی بچوں کو تماچے پڑ رہے ہیں. ہائے حسین نے کیسے دیکھا ہوگا اپنی سکینہ کو تماچے پڑتے ہوئے. ارے سکینہ نے کیسے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا ہوگا. الا لعنت اللہ القوم الظالمین. خدایا بحق محمد